وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں سپارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا۔ 16ویں سپارے کے آغاز میں اسی واقعے کا بقیہ حصہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کائنات میں ان سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی شخصیت بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات کا انتظام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ کچھ عرصہ سفر کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ چنانچہ ان دونوں کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے جا کر وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ اس کشتی کے مالک نے ان دونوں کو دیکھا کہ کوئی بزرگ شخصیات ہیں، ان سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی سے ایک پھٹا اکھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اور ہم سے کرایہ تک نہیں لیا اور آپ نے اسی کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا قال الم اقل لک قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، مجھ سے سوال نہ کرنا، کوئی پوچھنا نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال پر معذرت کی اور کہا کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ سفر آگے شروع ہو گیا۔ آگے دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کے حضرت خضر علیہ السلام نے جان سے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے پھر سوال پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی کوسچن پوچھا، کوئی سوال پوچھا تو پھر ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، مجھے ایک دفعہ پھر معاف کر دیجیے۔ چنانچہ سفر کا آغاز شروع ہوا۔ ایک بستی میں پہنچے، بھوک کی شدت نے تنگ کیا، وہاں بستی والوں سے کھانا مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس بستی میں ایک ٹیڑھی دیوار دیکھی، حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ سے پھر رہا نہ گیا اور کہا کہ ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہ دیا اور آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس اب ہماری راہیں جدا جدا ہیں، آپ اپنے وعدے کے اوپر مکمل عمل نہ کر سکے، لہٰذا اب ان تینوں واقعات کی میں حکمت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو کشتی کو میں نے نقصان پہنچایا وہ اس لیے کہ اس کشتی کے آگے روٹ پر ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی صحیح سالم کشتی اسے نظر آتی اسے وہ اپنے پاس قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں ذرا سا نقص اس لیے پیدا کیا تاکہ ان غریب لوگوں کی وہ کشتی بادشاہ قبضہ نہ کر سکے۔ اور جس بچے کو میں نے جان سے مار ڈالا وہ انتہائی نیک اور صالح والدین کا بچہ تھا
اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے کفر کا سبب بننا تھا، چنانچہ میں نے اس کو مار ڈالا، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کرے گا جو ان کی نیکی اور تقوی اور ان کی نیک نامی میں مزید اضافے کا سبب بنے گا۔ اور جو دیوار میں نے تعمیر کرنا شروع کی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، جن کے لیے ان کے والدین نے کچھ خزانہ اس دیوار کے نیچے دبا رکھا تھا، اگر وہ گر جاتی تو ان یتیم بچوں کا وہ خزانہ لوگ نکال لیتے، چنانچہ میں نے ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے وہ دیوار تعمیر کرنا شروع کی۔ تو قرآن کریم نے ان تینوں واقعات کی حکمتیں ذکر کرنے کے بعد اپنے فالورز اور اپنے ماننے والے اور متبعین کو یہ درس اور یہ سبق دیا کہ دنیا کے اندر ہمیں بے شمار ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جن کی ظاہری حکمت ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، لیکن ان کی باطنی طور پر اور ان کے اندر اللہ کی ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا معصوم بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم رونا چیخنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں زندگی میں کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، ہم اس پہ واویلا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کے آگے اور اس چھوٹی سی تکلیف دے کر ہمیں کتنی بڑی پریشانیوں سے بچایا اور کتنی بڑی تکلیفوں سے اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ یہ وہ درس ہے اور یہ وہ حکمت ہے جو ان 3 واقعات میں دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا کہ جو ایک بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور پوری روئے زمین کے اوپر ان کی سلطنت تھی، لیکن اس سلطنت کے باوجود نیکی اور تقوی میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو گویا یہ درس دیا گیا کہ مادیت کے باوجود اگر انسان اپنے رب کو راضی رکھنا چاہے، مال و دولت ہونے کے باوجود، اختیار، طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود اگر کوئی اپنے رب کو راضی کرنا چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے مثال حضرت ذوالقرنین کی ہے۔ اور وہاں پر اس سفر کے دوران ان کو ایک قوم ملی جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ ایک قوم، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر فلاں جگہ سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور وہ ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو قتل کرتے ہیں اور یہاں ہماری کھانے پینے کی ساری چیزیں لے جاتے ہیں اور تباہی اور فساد مچاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی بستی کے آگے ایک دیوار تعمیر کی، اور ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ اس کے بعد سے وہ یاجوج ماجوج باہر نکلنے کی سخت نہیں رکھتے، اور یوں وہ بستی والے محفوظ ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اب قرب قیامت میں یہ یاجوج ماجوج دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور نکلیں گے اور پھر دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے اور فصلیں اجاڑ دیں گے اور خون خرابہ کریں گے، اور یہ احادیث مبارکہ میں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دی گئی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ توحید کا درس دیا گیا اور اعمال کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کا وصف، اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اور کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر روئے زمین پر جتنے سمندر ہیں یہ سارے کے سارے سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں اور اللہ کی مدح اور تعریف، اللہ کی توصیف لکھی جائے تو لنفد البحر، یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں، اور قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کی تعریف ختم ہونے سے پہلے پہلے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر اس جیسے اور سمندر لائے جائیں اور وہ بھی سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں تو بھی وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی مدح اور تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر 120 سال تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر 98 سال یعنی 98 ایئرز تھی، اس عمر میں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے۔ عام طور پر عمر کے اس حصے میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے
اور ان کو اپنے رب کی ذات پر پختہ یقین اور ایمان تھا، عمر کے اس حصے میں اپنی دینی وراثت کے لیے، نبوت والی وراثت کے لیے نیک اور صالح بیٹے کی دعا کی، اور عمر کے اس حصے میں اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک، صالح اور متقی بیٹا عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر ان کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عمر کے اس حصے میں اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا اور دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ، یہ تو دونوں والدین بڑھاپے میں تھے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ اب دوسرا عجیب واقعہ کہ بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیسے انہوں نے ان کے گلے میں پھونک ماری اور اس سے ان کو حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیا ہونی تھی کہ اس وقت کے عیسائیوں نے، اس وقت کے جو یہودی تھے، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور حضرت مریم علیہ السلام پہ نعوذ باللہ تہمت لگانا شروع کر دی۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر کے اس حصے میں جب عام طور پر بچے بات چیت نہیں کرتے، اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے ایسا فصیح اور بلیغ اور ایسے جملے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے کہ آج تک وہ قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 اعزازات سے نوازا۔ پہلا یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ دوسرا، اللہ نے مجھے وحی اور نبوت عطا کی، اور تیسرا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کی طرح مجھے بھی شرعی امور میں اور عبادات میں مکلف بنایا گیا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پانچواں اعزاز یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، میں اپنی والدہ کا نافرمان نہیں ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، غرور، تکبر اور نخوت نہیں ہے۔ اور چھٹا اعزاز اللہ نے مجھے یہ دیا کہ دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کی خوشخبری اللہ نے مجھے دی۔ تو چنانچہ یہ 6 اعزازات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور سب سے پہلے شرک کی جو عمارت ان کے اپنے گھر میں قائم تھی، ان کے والد آزر جو بتوں کو تراشتے تھے، پتھروں کو تراش کر بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے والد کو سمجھایا۔ جب والد سمجھ نہ سکے اور بیٹے کو دھمکیاں دینے کے اوپر آئے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی شام کی طرف، اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات بھی یہاں پر ذکر کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالاً یہاں پر ذکر کیا گیا اور ان کے واقعات ذکر فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے جو اکرام اور اعزاز ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور پھر اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں
تو فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں یہ اعلان کر دیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ زمین پر بھی یہ اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں شخص میرا محبوب ہے، لہذا تم بھی اس کو محبوب رکھو۔ اور پھر جس سے اللہ رب العزت نعوذ باللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، فرشتوں سے میں اعلان کر دو کہ تم بھی اس سے نفرت کرو، اور زمین پہ بھی جا کر اعلان کر دو کہ اہل زمین بھی اس سے نفرت کریں، چونکہ وہ اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں گویا اللہ سے محبت کا درس دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات مکہ کے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، دین کی ان کو دعوت دیتے۔ آپ کے بار بار سمجھانے اور بار بار دعوت کے باوجود جب وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر دکھ ہوتا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی ہر صورت میں مدد فرمائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ باقی تمام انبیاء کی بنسبت سب سے زیادہ ملتا ہے، اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے تقریباً تمام واقعات کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے ان کو اپنا شرف ہم کلامی بخشا، اللہ سے انہوں نے کلام کیا، اور پھر کس طرح وہ فرعون کے پاس ان کو جانے کا حکم دیا، فرعون کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، اور پھر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، راتوں رات بنی اسرائیل کو اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلنے کا حکم دیا، اور پھر فرعون اور اس کا لشکر دریا میں کیسے غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے کیسے نجات عطا فرمائی، اور پھر وہاں سامری کا جو واقعہ ہے اور اس نے کیسے بچھڑا بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کیسے نازل ہوئی، یہ سارے واقعات اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے سورہ طٰہٰ کے آخر میں قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا اور کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے اس ذکر سے یعنی قرآن کریم سے اور قرآن کی تعلیمات سے اعراض کرے گا میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں ان کو اندھا اٹھاؤں گا، یعنی باوجود آنکھوں کے وہ دیکھ نہیں سکیں گے اور وہ اپنے رب کے حضور شکوہ کریں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا حالانکہ ہم تو دیکھنے کی طاقت اور سکت رکھتے تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو پس پش ڈال دیا، تم نے ان کو بھلا دیا، جس طرح تم نے میرے احکامات کو بھلایا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا بڑا ہی دردناک میسج ہے ہمارے لیے۔ آج ہم نے بھی اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت تنگ ہو چکی، ہماری معیشت دوسروں کے اختیار میں چلی گئی اور ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے چلے جاتے ہیں، اور چینی لینے کے لیے ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، آٹے کے حصول کے لیے ہمیں قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، گیس کے حصول کے لیے ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، پیٹرول کے حصول کے لیے ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے ہم شکار ہیں، تمام مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اس کا ان سارے مسائل کا سلوشن صرف اللہ کا قرآن ہے۔
اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا دین ہے۔ اگر ہم آج ایک بار پھر قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو ہماری زندگیوں کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔ وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔